بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کو بجا طور پر کالم نویسی کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اخباری مالکان کے لاڈلے بھی ہیں۔ ان کے لاڈلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کی وجہ سے اخبار خریدتے ہیں۔ پچھلے 20 سال تو آپ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کالم نویس جو ہیں انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے، اور جو کارکن صحافی تھا وہ گویا پیچھے چلا گیا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کالم نویسی کا دور ہے۔ نئے ٹرینڈز آئے ہیں، پرانی اقدار جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، اور جو نئی جرنلزم کے نئے ٹرینڈز ہیں ان میں ایک کالم نویسی بھی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس کا بھی کہہ لیں ایک بہت عروج آیا تھا، اور اب اس کا بھی ایک زوال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے جب اخبار بینی ہی کم کر دی ہے، ریڈنگ اخبار کی ریڈرشپ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سچویشن ہمارے ملک میں لمحہ فکریہ ہے کہ کتاب کے ساتھ محبت کم ہوئی ہے، اخبارات کے ساتھ محبت کم ہوئی ہے۔ نئی نسل اخبارات کو گیجٹس پہ پڑھنا پسند کرتی ہے، وہ بھی بہت کم لوگ جن کی کوئی مجبوری رہی ہو۔ تو کالم نویسی ایک ایسا کہہ لیں جرنلزم کا شاہکار ہے کہ جس کی وجہ سے گزشتہ 20-25 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پسندیدہ کالم نویسوں کو پڑھنے کے لیے، کالمسٹ کو پڑھنے کے لیے اخبارات خریدتے رہے۔ ابھی بھی اپنے پسندیدہ اخبارات میں سے پسندیدہ کالمسٹوں کو پڑھنے کے لیے وہ گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، باقاعدہ ایسا ہی ہے۔ کالم نویس جو ہوتا ہے، اگر اس کا ایکسپوجر بہتر ہو، جس میں بار بار کہتا ہوں سینئر صحافی بھی ہو، وہ بہت اچھا تجزیہ کار ہو، تجزیہ نگار ہو، اسے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہو، آج کل کے بچوں کی طرح نہیں، یا آج کل کے جنہوں نے کچھ بھی نہ کوئی خاص پڑھا ہے، نہ انہیں اقدار کا پتہ ہے، نہ معاشرت کا پتہ ہے، نہ سماج کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس خاص تعلیم ہے، اور وہ چل دیتے ہیں کالم لکھنے، اور پھر کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں، ان کی چھپوا لیتے ہیں۔ یہ بھی مذاق بنا ہوا ہے ایک، اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ ایک دانشور بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ڈائلیما ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، جو خود بھی وہ فرسٹریٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فرسٹریشن کو پوری سوسائٹی پر وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے جو کالم نویسی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت تھی، اسے بہت سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ سنجیدہ سے مراد میری کوئی وہ سنجیدگی نہیں ہے کہ وہ کوئی خشک کالم لکھیں، ہر طرح کے کالم لکھے جا سکتے ہیں۔ جتنے بھی سماج کے اندر ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب پہ کالم لکھا جا سکتا ہے، اور اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کالم نویس کی اپنی جو ذاتی شخصیت ہے، اس کا وہ جو کالم ہے وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اس میں اس کی تحریر کا، انداز تحریر کا، اس کے مطالعے کا، اس کی جو وزڈم ہے، وہ ہمیں اس کا ایک شاہکار ہوتا ہے وہ کالم۔ اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کی جو سوچ کی ڈیپتھ ہوتی ہے، وہ ہمیں اس کی کالم میں نظر آتی ہے۔ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کی شخصیت کا، آئینہ ہوتا ہے اس کے مزاج کا۔ اگر ہم توجہ سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے، بہت ذمہ داری کی۔ کالم نویس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے معاشرے کو تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی کرنی ہے۔